بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ایسے انسان کو اور فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، کہ تباہ و برباد ہو، خاک آلود ہو اس انسان کی ناک جس کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور پھر رمضان کا مہینہ چلا بھی گیا، لیکن اس کی مغفرت سے پہلے یعنی اس آدمی کو نے رمضان المبارک میں اپنے لیے کوئی مغفرت نہیں کروائی۔ یہ بد دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو لوگ رمضان المبارک کی طرف توجہ نہیں کرتے اور رمضان المبارک کو بڑی ناقدری کے ساتھ گزارتے ہیں، بازاروں میں پھر کر، ادھر ادھر الٹے سیدھے کاموں میں لگ کر، اپنے گناہوں کو نہ چھوڑ کر، نیکیوں کی طرف توجہ نہ کر کے پورا رمضان اسی طرح گزار دیا اور اپنے لیے مغفرت کی انہوں نے کوئی دعا نہیں کی، اپنے لیے مغفرت کی انہوں نے فکر نہیں کی۔ رمضان المبارک یہ اللہ کی عظیم الشان رحمت ہے، عظیم الشان نعمت ہے، اپنے نامہ اعمال کو بڑھانے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ جتنا اہم نیکیاں کمانا ہے اتنا ہی اہم گناہوں سے بچنا بھی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی انسان اگر ایئر کنڈیشن چلائے، اے سی کھولے اپنے کمرے کا، لیکن کھڑکی دروازے سارے کھلے ہوئے تو کبھی کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان دوائیاں کھائے لیکن بد پرہیزی پوری کرتا رہے، کبھی دوا کا فائدہ اس کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح کوئی انسان رمضان المبارک تو گزار رہا ہے لیکن اپنی معصیت نہیں چھوڑ رہا، حرام کھانا اسی طرح چل رہا ہے، رشوت بدترین گناہ ہے، سود بدترین گناہ ہے، جھوٹ بولنا بدترین گناہ ہے، دھوکہ دینا بدترین گناہ ہے، جھوٹی قسمیں کھانا بدترین گناہ ہے، ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا بدترین گناہ ہے، غیبت کرنا بدترین گناہ ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار گناہ ہیں جو بدترین گناہ ہیں، جن کو جو گناہ کبیرہ ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدیں بیان فرمائی، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسا انسان بھی اس کو روزے کے صحیح فائدے حاصل نہیں ہوتے، روزے کی برکتیں اس انسان کو نہیں ملتی۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رب یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا استجاب لہ، میں کیسے ان کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہوں؟ اکلہ حرام مالہ حرام وشربہ حرام، کھانا ان کا حرام کا، مال ان کا حرام کا، پینا ان کا حرام کا، تو دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اس لیے یہ مہینہ گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ، مغفرتیں مانگنے کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرتیں مانگیں، اور مغفرتیں مانگنے کا طریقہ یہ کہ پہلے گناہوں کو چھوڑیں، کسی کا کوئی حق کسی دوسرے کے اوپر لازم ہے اس حق کو ادا کریں، اپنے ذمے میں اس کے قضا کفارہ ہے پہلے اس کو ادا کریں، پھر اللہ سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اور معافی کے جو طریقے ہیں، معافی کا طریقہ یہ ہے صدق دل سے معافی مانگے اور اپنے کیے پر پشیمان ہو، آئندہ سے اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، گناہ کے اوپر شرمندہ ہو، صدق دل سے معافی مانگے۔ اس گناہ کا اگر کوئی کفارہ ہے، کوئی قضا ہے، یا کسی کے حق کی ادائیگی ہے، ان تینوں کو پورا کرے، پورا کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، تو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کریں کہ ہم اب گناہ نہیں کریں گے، گناہ ہو جائے پھر توبہ مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار گناہ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔
ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر 70 مرتبہ بھی دن میں گناہ کرتا ہے اور پھر 71ویں مرتبہ اللہ سے بھی معافی مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے گناہوں کی معافی کا اہتمام اور نیکیوں کا اہتمام۔ دیکھیے نیکیوں میں ترتیب یوں ہے، سب سے اہم چیز رمضان المبارک میں وہ فرائض کو پورا کرنا ہے۔ نماز یہ تو پورے 12 مہینے کا فرض ہے، رمضان المبارک میں بھی فرض ہے، لہٰذا اس کو تو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جتنا ثواب فرض کے پورا کرنے کا ہوتا ہے اتنا ثواب کسی اور چیز کا نہیں ہوتا، اس لیے رمضان المبارک میں فرض کو پورا کرنے کا بہت اہتمام فرمائیں۔ دوسرا فریضہ وہ ہے جس کے لیے رمضان المبارک آیا، اور وہ رمضان المبارک جو ہے وہ روزہ ہے کہ روزے کو رکھا جائے۔ روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھیں، اس کے مسائل معلوم کریں کہ کن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور افطاری کرنا کتنے وقت، کتنے بجے افطاری ہوگی، کتنے بجے سحری ہوگی، اس کا آپ اہتمام کریں۔ اوقات کو دیکھیں، نقشے کے اعتبار سے دیکھیں کہ یہاں ہمارے شہر میں کتنے بجے سحری ختم ہو رہی ہے اور کتنے بجے افطار کا وقت ہو رہا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کریں۔ محض سنی سنائی باتوں پر بھروسہ مت کریں، تمام روزے کے مسائل اچھی طریقے سے معلوم ہو۔ یہ تو فرض ہے جس کا بے تحاشا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ انسان کے نامہ اعمال کو بہت بڑھاتے ہیں اور بہت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، ان میں اہم ترین چیز تلاوت، نفلی عبادتوں میں اہم ترین چیز تلاوت کلام پاک ہے۔ افضل الذکر ہے تلاوت کلام پاک۔ تلاوت کلام پاک کا بہت اہتمام کریں۔ عام دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر ایک آیت تلاوت کرتا ہے، ایک حرف تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو 30 نیکیاں ہو گئی۔ لیکن جب اس نیکی کو آپ رمضان میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھاتے ہیں۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی عام دنوں میں ہے، تو رمضان میں ملٹی پلائی ہو کے کہاں جائے گا؟ کتنا بڑا عظیم الشان انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہے تلاوت کلام پاک سے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام پاک کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے اوقات کو، اپنے وقتوں کو زیادہ تر عبادت میں لگائیں، ضروری کام کریں۔ ان ضروری کاموں کے ساتھ آپ فرض اور فرضوں کی ادائیگی کے بعد اہم ترین کام تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں۔ بچوں کو بھی کہیں، گھر والوں کو بھی کہیں، خود بھی اس پر عمل کریں کہ فارغ وقت ضائع نہ ہو، بس تلاوت کلام پاک میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ اور تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قضا نہیں فرمائی۔ تو رمضان میں سحری کے لیے تو رمضان المبارک میں سحری کے لیے تو ہمیں اٹھنا پڑتا ہے، تو ہم پہلے سے اہتمام کریں، تہجد کے لیے اٹھیں۔ اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا بڑا وقت ہوتا ہے، اور اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکے گا، نیند سو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں تہجد کی نماز پڑھ کر سوئیں، لیکن اس کو اہتمام سے پڑھیں۔ اوابین کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ ہیں تو نفلی نمازیں لیکن انسان کے نامہ اعمال کو بہت بڑھانے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ اس لیے ان نمازوں کا اہتمام کریں، اور ذکر اللہ کا اہتمام کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، تیسرے کلمے کی کثرت کریں، چوتھے کلمے کی کثرت کریں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ان اذکار سے انسان کے نامہ اعمال کو کہیں سے کہیں پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جس کا بہت ثواب ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ دعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ادعونی استجب لکم، تم میرے سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے افطار کا وقت بہترین، سب سے زیادہ قبولیت دعا کے چند اوقات ہیں، ان میں ایک افطار کا وقت ہے۔ اس سے پہلے آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ اس وقت دعاؤں کو بہت قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے گھر کی ہماری جو خواتین ہیں، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، مردوں کے اوپر، کہ وہ ان کو کھانے بنا کر کھلاتی ہیں۔ وہ بھی بڑے ثواب کی بات ہے، بڑے اجر کی بات ہے، لیکن خواتین بھی گھر کی،
وہ ان اجر و ثواب سے محروم نہ ہوں۔ عصر کے بعد میری درخواست اپنی محترم خواتین سے ہے، بہنوں سے ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں اپنے کچن کی مصروفیات ہوتی ہیں وہ ہم پہلے کر لیں، اور جو عصر کے بعد کا وقت ہے وہ تلاوت، ذکر اللہ کے لیے استعمال کریں۔ اس طریقے سے دونوں کام اللہ تعالیٰ پورے فرمائیں گے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک تہجد کے وقت کی دعا، آخری شب کی دعا اللہ تعالیٰ بڑے قبول فرماتے ہیں۔ تراویح کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ فرض نماز کے بعد تراویح کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ انسان جب 20 رکعت ادا کرتا ہے تو 40 سجدے اس کو ملتے ہیں۔ کہاں سے کہاں انسان کا نامہ اعمال انسان کا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے نامہ اعمال کو بڑھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری مغفرتوں کا ذریعہ بنائے، اپنی رحمتوں کا ذریعہ بنائے ہمارے اوپر، ہمارے نامہ اعمال کو اللہ تعالیٰ بڑھائے اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے یا اللہ روزوں کو قبول فرمائے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com